حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے کریم نبی علیہ السلام نے بارہا جنت کی بشارت دی، ان کے بارے میں 14 صدیوں کے بعد نہیں، ابھی دور صحابہ کا ہے، اس دور میں کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے اور پھر اعتراضات کی بنا پہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اب میں بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 4066۔ آپ جب سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی تھا، لوگ ایسا بھی سوچتے تھے۔ ایک شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، اب وہ حج کون کر سکتا ہے؟ مسلمان کر سکتا ہے۔ حج کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم میں کوئی اکابر صحابہ میں سے کوئی شخص بچا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، وہ دیکھو ابن عمر بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کے گھر کی قسم دیتا ہوں، مجھے آپ ان باتوں کا جواب دیں۔ آپ نے کہا بھی پوچھ۔ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ آپ نے کہا جی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے؟ آپ نے کہا بالکل، وہ شامل نہیں تھے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا بالکل، وہ شامل نہیں تھے۔ جب اتنی باتوں کی تصدیق ہو گئی، 3 سوال کیے، تینوں کی تصدیق ہو گئی، تو اس نے ایک نعرہ بلند کیا، کہا اللہ اکبر، جانے لگا خوشی سے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب ان کی تفصیل بھی سنتے جاؤ، یہاں آؤ میں بتاتا ہوں تمہارے سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ کہا احد کی لڑائی کا معاملہ، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے قرآن میں معافی کا حکم نازل فرما دیا۔ اور جو تم بدر کی بات کرتے ہو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شامل نہیں تھے حکم نبی کی وجہ سے، یعنی حضور نے خود فرمایا تھا کہ اے عثمان تم میں نے میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھنا ہے، اس لیے تم بدر میں شامل نہیں ہو رہے۔ اور پھر حضور جب واپس آئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کی مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی کو حصہ بھی دیا۔ اور جو تیسرا سوال تم نے کیا، اصل میں وہ سوال نہیں تھا، وہ اعتراض تھا۔ کہا کہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ کہا ہاں بالکل نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جو معاملہ ہے بیعت رضوان کا، تو جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی وہ حضرت عثمان ہے۔ یعنی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ میں گئے اور ان کی قتل کی جو افواہ پھیل گئی، شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو تب حضور علیہ السلام نے سب سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ جو اعتراضات ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان کل بھی جنتی تھے، آج بھی جنتی ہیں، اور کل قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق جنت میں وہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے، ان کے بارے میں آج لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، تو ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔